السلام علیکم ناظرین، بریکنگ زون میں خوش آمدید۔ اور ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور خطے کے اندر بڑھتی یہ تبدیلی یہ بہت سارے سوالات کھڑے کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ ایران پہ اٹیک ہوتا ہے اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ایران مسلسل ابھی تک جو ہے اس سچویشن کو برداشت کر رہا ہے۔ ان کے تمام اعلیٰ فوجی قیادت اس وقت شہید ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل وہ چھوٹا سا ملک تمام مسلم ممالک کے اندر آگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور تمام مسلم ممالک اس وقت خاموش تماشائی اپنی بربادی دیکھ رہے ہیں۔ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کا اس وقت ایک پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کو عبور کرنا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے مسلم امہ کے لیے۔ اب دیکھیں، ایک طرف امریکہ اسرائیل کھڑا ہے، دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں روس اور چین کو۔ روس اور چین دفاعی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے اور اکانومی کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل سے کہیں مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش۔ کون سی ایسی طاقت ہے جو امریکہ اسرائیل کے پاس ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہو چکا ہے۔ چین اپنی جگہ اپنے آپ کو سپر پاور منوانے کی پے در پے ہے، اور پوٹن جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر پاور منوانا چاہتے ہیں، اور روس اپنے دفاعی نظام پہ کام کر رہا ہے، چین اپنے اٹیک کی طرف کوئی نہیں آ رہا، ڈیفینڈنگ پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ایک کمزور ملک ایران وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے تمام نیوکلیر وار ہیڈ واپس ہمارے حوالے کرو، وہ کہتا ہے نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کہتا ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں وہ نہیں دے رہا، تو اس پہ اٹیک کیا جاتا ہے، اس پہ اٹیک ہوتا ہے، تو روس اور چین کی طرح خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران، اور اسرائیل کے تمام بڑے شہروں کو ہٹ کرتا ہے، بڑی تعداد میں ان کا جانی مالی نقصان کرتا ہے۔ تو اس کا بدلہ تو چکا دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ایران کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک قائم ہیں۔ کیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ قطعاً ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ بڑھے گا، یہ جائے گا، ترکی تک جائے گا، یہ پاکستان تک بھی پھیل سکتا ہے، اور ایران، امریکہ، اسرائیل پاکستان کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں، پاکستان کے بارڈر پہ بمباری کر چکے ہیں، اور پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے جو مقتدرہ ہیں وہ نیند کی گولیاں لے کر اس وقت سوئے ہوئے ہیں، اور ان کو جگانے والا کوئی نہیں ہے کہ جنگ آپ کے دروازے تک آ چکی ہے، اور آپ اپنے برادر اسلامی ممالک افغانستان جیسے ممالک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بھیڑے ہوئے۔ افغانستان کے ساتھ کوئی ہمارا اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس کو بات چیت کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، مذاکرات حل ہوتے ہیں، اور افغانستان اور پاکستان کی لڑائی میں بہت بڑی عوام، ہم کھڑے تو پاکستان کے ساتھ ہیں، اپنے وطن عزیز کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور یہی اصول ہیں، کھڑے پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز کا افسوس باقی ضرور ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال کروانی چاہیے۔ دونوں ممالک کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا۔ برادر اسلامی ممالک ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کی سرحد کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس جنگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ یہ جنگ آپ کی دہلیز تک صدیوں 50 سال پیچھے جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی وجہ سے یہ بات طے ہے، اور یہ بات بار بار ہم کر چکے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ پاکستان کو 50 سال پیچھے لے کے جائے گی۔ آپ دوبارہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے، آپ پاکستان کے اندر اٹیک ہوں گے، آپ نہیں روک سکیں گے۔ ایسے سلیپر سیلز پاکستان کے اندر موجود ہیں
جو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے پاکستان، اس کی قدر کی جائے. ہم امن چاہتے ہیں، امن پسند قوم ہے، متشدد نہیں ہے، تشدد پسند نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ امن خراب ہو، تو اس حوالے سے مضبوط سٹانس لینا پڑے گا. پاکستان کے اندر اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی سیاسی. کبھی کسی سیاسی جماعت کو کرش کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہیں، باہر بیٹھ کے ٹھٹھے لگاتے ہیں، دیکھا ہم نے کیسا کیا. اور آپ کے بارڈر پہ جنگ آ چکی ہے اور آپ ٹھٹھے مذاق بنا رہے ہیں کہ ہاں دیکھا فلانی جماعت کو کیا رگڑ کے رکھ دیا، فلانے لیڈر کو ہم نے کیسے دبا دیا. اب پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہے. اب مجھے بتائیں، سوال تو کھڑا ہوتا ہے، مرید کے میں پرامن کارکنان پہ محض اس لیے آپریشن کیا گیا وہ فلسطین کا جھنڈا لہرائے صرف امریکن ایمبیسی کے باہر بیٹھ کے احتجاج کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے. اور دوسری طرف ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے. ایک لبیک یا رسول اللہ والے تھے، ایک لبیک یا حسین والے تھے. لبیک یا رسول اللہ والے آتے ہیں، ان پہ گولی چلا دی جاتی ہے. لبیک یا حسین والے آتے ہیں، ان پہ گولی چلا دی جاتی ہے. دونوں ایک پرامن طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو. ہم اپنی مذاکراتی کمیٹی کو تمام اختیارات دے رہے ہیں، تم مذاکرات کرو. وہ بار بار سعد حسین رضوی صاحب کہتے رہے کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں، ہم واپس چلے جاتے ہیں، گولی نہ چلاؤ. چیخ چیخ کر کہتے رہے، لیکن وہاں پہ گولی چلائی گئی. اب لبیک یا رسول اللہ والے وہ ایک امریکن ایمبیسی کے باہر احتجاج کرنا چاہتے تھے، آپ نے گولی چلائی. آج لبیک یا حسین والے نکلے اور پاکستان کی اندر موجود تمام امریکن قونصلیٹ کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، آگ لگائی، آگ بھڑکائی اور اندر تک گھسے اور انہوں نے جو ہے اپنا مکمل احتجاج ریکارڈ کروایا، میں بھی گولی چلائی. تو یہ کون سا پاکستان ہے؟ کوئی امریکہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ہی شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ ہمارے ایک پاکستانی کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں ہو سکتا اصولی طور پہ. لیکن یہاں پہ اصول کا فقدان ہے، یہاں پہ اصول نہیں ہے، یہاں اصول نہیں ملیں گے آپ کو. یہ پاکستان ہے، کسی بھی ایک شہری کا خون قیمتی ہوتا ہے. اس لاہور میں جیل روڈ پر ریمنڈ ڈیوس نے سر عام پاکستانیوں کا خون بہایا. امریکہ نے واپس لیا اپنا بندہ، واپس لے کر گئے اس کو، سر عام قتل کیا اس نے، لیکن ان کو اپنا شہری عزیز تھا، وہ واپس لے کر گئے. پتہ نہیں ہماری تاریخ تو صلاح الدین ایوبی والی ہے. ایک خاتون رو کے بولتی ہے کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا اور پورا لشکر لے کر ملک فتح کر دیتا ہے. ایک مسلمان خاتون کی عزت غیر محفوظ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ سر عام گولیاں چل رہی ہیں، وہ لاشیں جلا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہاں کیسے سوچیں گے اس چیز کو، سمجھ سے بالا تر ہے. خود جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرف حالات کو لے کر جایا جا رہا ہے، کس طرف اس کی سچویشن کیا بنے گی پاکستان کی. اور جو مقتدرہ بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے فیصلے کیا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. یہ 4 دن نکل جائے، 5ویں دن کی دیکھی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. ممالک جو ہوتے ہیں وہ 10-10 20-20 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سچ بولنے کا انجام ہے، اٹھا لو، جو سوال کرے اسے پکڑ کے جیل میں دے دو، مقدمات بنا دو اس پہ. بولنے تو دیں، آپ کے فائدے کے لیے بول رہے ہیں. پاکستان رہے گا تو آپ رہیں گے، ہم رہیں گے. پاکستان نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں رہے گا. اگر پاکستان کے اندر آپ ایک ایک جماعت کو کھڈے لائن لگائیں گے، وہ کھڈے لائن لوگ کے نہیں بیٹھیں گے. وہ ایک وقت تک صبر کریں گے، جب باہر نکلیں گے نہ آپ ہوں گے نہ ہم ہوں گے. اس لیے بہتر ہے پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں. اور جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی ہے. ایران پر جنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اگلا نمبر ہے. امریکہ اسرائیل آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلے کی گھڑی ہے. اس تمام صورتحال میں ہم بات کریں گے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.